الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ الذین هم مفاتیح الرحمت ومصابیح الغرر اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اخذ شبرا من الارض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة فإنه يطوقه يوم القيامة من 7 أرضين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ انتہائی قابل صد احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، ہمارا ایک موضوع چل رہا تھا اور وہ تھا مسلمان کے حقوق۔ درمیان میں کچھ اور موضوعات پر گزارشات پیش کی گئی، آج پھر اسی موضوع پر ہم واپس لوٹتے ہیں۔ مسلمان کے حقوق میں سے ایک پہلا حق جو آپ کی سماعتوں کی نظر کیا تھا وہ تھا کہ مسلمان کو چاہیے دوسرے مسلمان سے محبت کرے، کہ مسلمان محبت کا محور اور محبت کا مرکز ہوتا ہے۔ اور دوسرا حق یہ تھا کہ اس کی جان کی حفاظت کی جائے، اور تیسرا حق یہ عرض کیا گیا تھا کہ اس کی ناموس، اس کی عزت کی حفاظت کی جائے۔ آج چوتھا حق جو عرض کرنا ہے وہ ایک مسلمان کا مسلمان پر یہ حق ہے کہ وہ اس کے مال کی حفاظت کرے۔ یہ مسلمان کے حقوق میں سے ہے۔ چنانچہ آپ کو یاد ہوگا کہ جان کی حفاظت پر جب بات کی تھی تو میں نے عرض کیا تھا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر میرے آقا نے جب یہ سوال کیا تھا کہ آج کون سا مہینہ ہے، کون سا دن ہے، اور یہ کون سا شہر ہے، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا تھا کہ مسلمان کی جان اور مسلمان کی حرمت، مال کی حرمت اسی طرح ہے جیسے آج عرفہ کا دن، ذو الحجہ کا ماہ مکرم، مکہ مکرمہ کی یہ دھرتی یہ جیسے محترم ہے۔ تو آپ نے ایک مسلمان کی جان اور مسلمان کی مال کی حرمت کو عرفہ کے دن، ذو الحجہ کے ماہ مکرم اور مکہ مکرمہ کی اس ارض مقدس کی حرمت کے برابر قرار دیا تھا۔
یہ کیا ہے؟ یہ عظمت ہے اس کے مال کی۔ تو مسلمان کا مال اسی طرح محترم اور محفوظ ہے جس طرح کہ ارض مکہ محترم اور محفوظ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ، آپ نے منع فرما دیا۔ اور جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور حضرات صحابہ کی مبارک زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یوں ہی نظر آتا ہے کہ انہوں نے کبھی دوسرے کے مال پر نظریں نہیں دوڑائیں، اس کو محفوظ قرار دیا ہے، اور جب تک کہ اس کے بدلے میں عوض پیش نہیں کیا دوسرے کے مال کو آپ نے نہیں استعمال کیا، اپنا اختیار اس میں استعمال نہیں کیا۔ اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی مجھے اور آپ کو کافروں کے مال کی حفاظت کی بھی مثالیں پیش کرتی ہیں۔ آج بڑے بڑے حقوق کے دعوے کرنے والے انسانی حقوق کے ٹھیکیدار بنے ہوئے جو پھر رہے ہیں، جب تک انہیں اپنے مفادات وہاں پر سامنے نظر آ رہے ہیں اس وقت تک وہ امانت کا راگ الاپتے ہیں، جب تک انہیں اپنے مفادات نظر آ رہے ہیں اس وقت تک انہیں میں وہ حقوق تو نظر آتے ہیں، اور جب اپنے مفادات حاصل کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر انہیں وہ انسانی حقوق نظر نہیں آتے، پھر تو وہ ڈرون بموں کے ذریعے سے معصوم بچوں کا اور خواتین کے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کروا دیتے ہیں، وہاں انہیں پھر انسانی حقوق نظر نہیں آتے۔ جب تک اپنے مفادات ہیں اس وقت تک تو انہیں نظر آتا ہے، اور جب اپنے مفادات پورے ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر دوسروں کے اکاؤنٹ بھی منجمد کر دیتے ہیں، دوسروں کے اکاؤنٹ بھی فریز کر دیتے ہیں، اور ان پر دہشت گردی کا لیبل لگا دیتے ہیں۔ لیکن آئیے میں تمہیں بتاؤں کائنات کے امام کی زندگی کیا ہے، مجھے اور آپ کو کیا حقوق دیے ہیں، اپنی عملی زندگی کے ذریعے کیا حقوق دیے ہیں میرے آقا نے۔ غزوہ خیبر کا موقع ہے، خیبر کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں، یہودیوں کا محاصرہ ہے، خیبر کے قلعے کا ارد گرد صحابہ کرام جمع ہیں۔ اس وقت ایک شخص قلعے کے اندر سے نکلتا ہے، بکریاں اس کے ساتھ ہیں، یہودیوں کی بکریاں مزدوری پر چرا رہا تھا، لے کر نکلا، صحابہ سے ملا، پوچھا تمہارے آقا کہاں ہیں؟ صحابہ نے فرمایا وہ جو خیمہ ہے اس میں تشریف فرما ہے، اور خیمہ کھجور کے تنوں کا بنا ہوا خیمہ۔ وہ حیران، اتنے بڑے سربراہ اور وہ ایک کھجوروں کے تنوں کے خیمے میں رہ رہے۔ جب یہ کہا کہ وہ خیمہ ہے اور اس میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ شخص اندر گیا، اور اندر جا کر اندر جب پہنچا اور دیکھا کائنات کے امام معراج کے دولہ اس خیمے میں تشریف فرما ہیں کہ جو جب معراج پر گئے تھے تو اس کا استقبال کیسے، جو عرش منتہا سے اوپر چلا گیا آج اس خیمے میں زمین پر بیٹھا ہوا ہے۔ دیکھا، دیکھ کر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا مشن، آپ کا پروگرام کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا پیغام دیا، اس کو وضاحت کی، تو وہ کہنے لگا کہ اگر میں کلمہ پڑھ لوں، میں اگر ایمان لے آؤں تو میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ میرے آقا نے دیکھ کر فرمایا تو اگر ایمان لے آئے گا تو ہمارا بھائی بن جائے گا، تو ہمارا بھائی،
اور تجھے وہی حقوق ملیں گے جو ایک کلمہ پڑھنے والے مسلمان کو ملتے ہیں۔ وہ حیران، میں تو جن لوگوں کے ساتھ رہتا ہوں ان کے یہاں سٹیٹس دیکھا جاتا ہے، وہاں تو ساتھ بیٹھایا نہیں جاتا، مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ تو ہمارا بھائی بن جائے گا اور تمہیں وہ حقوق ملیں گے جو مسلمانوں کو ملتے ہیں، اور یہ کہا کہ میں محمد تجھے اپنے سینے سے لگا دوں گا۔ حیران، پرانے لباس والا، جسم سے میل کچیل، کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے، رنگ کالا، اور مجھے یہ فرماتے ہیں۔ اتنا متاثر ہوا کہ وہ کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ لیا۔ جب کلمہ پڑھ لیا تو کہا اب مجھے حکم فرمائیں، کیا حکم ہے میرے لیے؟ ذرا غور کرنا۔ میرے آقا فرماتے ہیں پہلا حکم یہ ہے کہ یہ بکریاں جاؤ اور واپس کر کے آؤ۔ اکاؤنٹس منجمد نہیں کیے، اکاؤنٹس فریز نہیں کیے، حالانکہ حالت جنگ ہے اور کافروں کا مال مال غنیمت کے طور پر لیا جا سکتا ہے، لیکن آپ فرماتے کہ جاؤ ان کا مال واپس کر کے آؤ۔ یا رسول اللہ کیوں واپس کروں؟ آپ حالت جنگ میں، یہ مال غنیمت ہے۔ فرمایا نہیں، تمہارے ساتھ ان کا معاہدہ ہوا ہے، معاہدہ ہے تیرے ساتھ، تو ان سے پیسے لیے ہیں، بکریاں مزدوری پر چراتا ہے، واپس کر کے آئے گا۔ یہ اسلامی چارٹر ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ میدان جنگ میں کافر کے مال کو بھی اس طرح غصب نہیں کرنا۔ وہ گیا، جا کر کے واپس کیا مال، آیا، یا رسول اللہ میں نے واپس کر دیا، اب کیا حکم؟ فرمایا نماز کا وقت ہوتا تو میں تمہیں نماز کا کہتا، ابھی نماز کا وقت نہیں ہے۔ رمضان کا مہینہ ہوتا تو روزے کا کہتا، نہیں ہے رمضان کا مہینہ۔ حج کا موسم ہوتا حج کا کہتا، ابھی ایک ہی عبادت ہے جو تلواروں کے سائے کے نیچے ہو رہی ہے، وہ میدان جہاد میں نکل جا۔ وہ نکلا میدان جہاد میں اور لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ جنگ کے بعد میدان کی طرف نکلتے، زخمیوں کو دیکھتے، شہداء کو دیکھتے۔ آپ جب آگے بڑھے، دیکھا صحابہ کرام ایک شخص کے پاس کھڑے ہیں، آپ پہنچے، کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ باقی سب کو تو ہم پہچانتے ہیں، یہ کون آدمی ہے ہمارے شہداء میں، اس کو ہم نہیں پہچانتے۔ آپ نے فرمایا ہاں تم نہیں پہچانتے، اس کو میں پہچانتا ہوں، اس کو میں پہچانتا ہوں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کو میرا رب جنت الفردوس میں آب کوثر و تسنیم کے پانی سے اس کو غسل دلوا رہا ہے۔ اور مجھ سے پوچھو کہ میں آج اس سے نبوت کی نظروں سے دیکھ رہا ہوں کہ میرے رب نے اس کے چہرے کی سیاہی کو سفیدی سے بدل دیا ہے، اور میرے رب نے اس کے جسم کی بدبو کو خوشبو سے بدل دیا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ رائی اسود کے نام سے مشہور تھا۔ میدان جنگ میں آپ نے کافروں کے مال کی حفاظت کی ہے۔ جو مذہب کافر کے مال کی حفاظت کا حکم دیتا ہے، کیا وہ مذہب ایک کلمہ پڑھنے والے مسلمان کے مال کو غصب کرنے کا کہہ سکتا ہے؟ کبھی سوچے میرا وہ بھائی جو دوسرے کے پلاٹوں پہ قبضہ کرتا ہے، کبھی وہ سوچے میرا بھائی جو دوسری کی زمینوں کو ہڑپ کرتا ہے، کبھی سوچے میرا وہ بھائی جو دوسروں کے مالوں کو غصب کرتا ہے اور ہڑپ کرتا ہے، کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس نے ہمیشہ یہاں ہی رہنا ہے، کل رب کی بارگاہ میں نہیں جانا؟ اس کو تو اس دن بھی جواب دینا پڑے گا جب عرش کی کرسی پہ، انصاف کی کرسی پہ رب کائنات جلوہ افروز ہوں گے اور حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، پھر ہر چیز کا وہاں حساب دینا پڑے گا، حساب دینا پڑے گا۔ میرے بھائی، میرے آقا نے جیسے عمل سے بتایا، اسی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کے ہٹ کر اپنے قول سے بھی اس کی تائید کی، عمل سے بھی بتا دیا اور اپنے قول سے بھی اس کی تائید کی۔
قول میں کیا ارشاد فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من اخذا شبرا من الارض، جس آدمی نے زمین کا ایک بالشت، شبر کہتے ہیں بالشت کو، ایک بالشت برابر ٹکڑا لے لیا ظلمن، کسی مسلمان بھائی کا ظلم میں لے لیا، اس پر ظلم کرتے ہوئے ناحق لے لیا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس کو قیامت کے دن اس کے گلے میں توق ڈال دیا جائے گا من سبع ارضین، 7 زمینوں کا، 7 زمین ہے نا، 7 آسمان 7 زمینیں، 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرما دیا 7 زمینوں کا توق۔ میں اور آپ غور کریں، چند من اگر گلے میں لٹکا دیے جائیں، یہ نہیں اٹھا کر چل سکے گا، تو 7 زمینوں کا وزن یہ کیسے اس دن اٹھائے گا؟ کاش کہ اس کو یہ سمجھ آ جائے۔ لیکن آج میرے اور آپ کے معاشرے میں جو آواز بلند ہوتی ہے، جو نعرہ بلند ہوتا ہے، وہ یہ ہے اے جہان مٹھا اگلا کس ڈٹھا، وہاں دیکھی جائے گی، اوہو وہاں جو دیکھی جائے گی پھر وہاں پچھتانا بھی پڑے گا، اس پچھتانے کا فائدہ نہیں ہوگا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں نے عرض کیا میرے محبوب نے دوسرے نے چیز پیش بھی کی ہے، آپ نے بغیر عوض کے قبول نہیں کیا، بغیر عوض کے نہیں قبول کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کے موقع پر سیدنا صدیق اکبر کے دروازے پر پہنچتے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے 2 اونٹنیاں پیش کر دی، یا رسول اللہ آئیے سوار ہوں، فرمایا مجھے دو گے، مجھ سے بدلہ لو گے پھر سوار ہوں گا؟ کہا اللہ کے حبیب میں نے تو جب سے ہجرت کا پتہ چلا تیاری کی ہے کہ اپنے لیے آپ کے لیے۔ آج کا کوئی مولوی ہوتا، آج کا کوئی پیر ہوتا، آج کا کوئی بڑا ہوتا، کہتے ٹھیک ہے دونوں میری ہیں، تھینک یو وہ کہتا سب میری ہیں، اور کہتا اتنا گستاخ ہے کہ میرے برابر تو سواری پر سوار ہو رہا ہے، اس پر تو میں سوار ہوں گا، یہ دوسری بھی میری ہے، خبردار گستاخی نہیں کرنا سوار ہونے کی۔ لیکن قربان جاؤں میرے آقا نے قیامت تک کے لیے سب کے لیے ایک مثال بننا تھا، آپ نے فرمایا نہیں یہ مجھ پر بیچو گے، پھر بیچی گئی، اور اس کے بعد آپ نے اس کو قبول کیا اور سوار ہوئے۔ ورنہ صحابہ تو کیا کہتے تھے؟ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، میرا سب کچھ آپ کا ہے، جو چاہیں آپ رکھ لیں، جو چاہیں واپس کر لیں۔ صحابہ تو یہ کہتے تھے، لیکن آپ نے فرمایا نہ، آپ ہجرت کر کے مدینہ میں پہنچتے ہیں، مسجد نبوی کی زمین ہے، دیکھی وہ زمین 2 یتیم بچوں کی ہے، آئے یا رسول اللہ ہم دے دیتے ہیں، لے لیں۔ فرمایا نہ میں محمد اس طرح نہیں لیتا، اس کی قیمت کرو گے پھر لوں گا۔ وہ دے رہے ہیں خوشی سے، آپ نے نہیں لیا، کیوں؟ آئندہ آنے والوں کے لیے یہ ایک میرے آقا نے اپنا طریقہ چھوڑنا تھا کہ اگر میں ایسے لے لیتا تو کل آنے والا کوئی یہ بکواس کرتا کہ حضور کی سنت ہے اس طرح قبضہ کرنا، لہذا اس لیے آپ نے نہیں قبول کیا، اور آپ نے اس کی قیمت دے کر پھر اس کو لیا اور اس سے مسجد نبوی کی تعمیر کی۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے میرے بھائیوں، آپ ذرا غور کریں اور آپ دیکھیں کیا کیفیت ہے۔ اور آج میں اور آپ پرواہ ہی نہیں کرتے، میرے معاشرے میں اس کی پرواہ نہیں کی جاتی، گویا اس کو یہ یقین ہی نہیں کہ میں نے مرنا بھی ہے اور میں نے اس دنیا سے جانا بھی ہے، اس سے یہ نہیں پتہ چلتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، آپ نے فرمایا جس شخص نے کسی کی چیز بغیر اس کی اجازت کے لی، فرمایا اس پر جنت حرام جہنم واجب ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر چھوٹی سی چیز بھی ہو؟ فرمایا ہاں اگر تنے کی ٹہنی ہی کیوں نہیں ہے، وہ ناحق لی، جنت حرام جہنم واجب۔ لا یحل مال امرئ، کسی آدمی کا مال دوسرے مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے، الا بطیب خاطر، مگر کب؟ جب دل سے وہ کہے گا، پھر اجازت دے گا تو حلال ہے، ورنہ حلال نہیں۔ میں اور آپ ذرا سوچیں، دکان پر جاتے ہیں،
سودا لینے کے لیے جاتے ہیں، فروٹ لینے کے لیے سبزی کی دکان پر جاتے ہیں، کئی سارے انگور ویسے ہی اٹھا کر کھا لیتے ہیں، ویسے ہی اٹھا کر کھا لیتے ہیں۔ یہ حدیث میں آ رہا ہے، اس کے زمرے میں ہے۔ ہاں، آپ اس طرح نہ کھاؤ، لے لیا، اس کے بعد آپ کا مالک بن گیا، اب آپ کھا سکتے ہیں، لیکن وہ ادھر سے تلوار بھی رہے ہیں، ادھر سے کھاتے بھی جا رہے ہیں، ادھر سے چیز لے رہے بھی ہیں، ادھر سے کھاتے بھی جا رہے ہیں۔ کئی تو ایسا ہے، جاتے جاتے دکان پر چیز اٹھائی، لے لی، اچھا جی جاؤ جی، غلط، ناجائز، حرام ہے۔ اللہ کا فضل ہے، جہاں بھی مارکیٹ میں دکان پر گیا ہر شخص نے عزت کی ہے، لیکن کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میں نے کسی سے مفت میں چیز لی ہے، حالانکہ کہتے بھی ہے مول صاحب رہنے دے، لیکن میرا یہ جملہ ہے، یہ ہر دکاندار میری تائید کرے گا، میرا جملہ ہے کہ مولویوں کی عادت خراب نہ کرو، مولویوں کی عادت خراب نہ کرو، پیسے لو، بنتے جو لو۔ ہاں، مدرسے کے لیے کہا ہے، وہ لیا ہے، کہہ دیا، جس نے کہا ٹھیک ہے لے لیا ہے، لیکن اپنی ذات کے لیے آج تک کسی کی دکان سے ایک دانہ بھی نہیں اٹھایا اللہ کے فضل سے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ان چیزوں کو ہم ہلکا نہ سمجھیں، یہ ہلکا نہ سمجھیں۔ میرے نبی نے فرمایا جنت حرام، جہنم واجب۔ آپ کو کیا پتا، چیز اٹھائی اور لے گئے، وہ پچھلا دل میں گالیاں دیتا ہوگا، یار کیا مصیبت ہے، میں 12 گھنٹے دکان پر بیٹھا رہتا ہوں اور میں اتنی محنت کرتا ہوں اور آ کر اٹھا کر لے گیا، چلا گیا۔ نہ، اسی لیے دوسرے کے مال کو بغیر اجازت کے اور اس کی دل کی رضا اور خوشی کے بغیر کبھی بھی نہ استعمال کریں۔ واقعات میں آتا ہے کہ ایک بہت بڑے خلیفہ گزرے ہیں جن کا نام تھا حکم ابن عبد الرحمن ثالث۔ حکم ابن عبد الرحمن ثالث بڑے خلیفہ، ان کے لیے محل بنایا جانے لگا۔ جب محل بنایا جانے لگا، جگہ تلاش کرتے رہے، کوئی جگہ نہیں نظر آ رہی تھی۔ کہ یہ ہوتا ہے نا، ہمارے ارباب اقتدار ہوں یا ارباب اختیار ہوں، جو جگہ بڑی اچھی ملی تو چلو جی یہ ہماری ہوگی، وہاں اپنا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ میں ایک دفعہ گلگت میں گیا، اور گلگت میں اوپر ایک جگہ پھنڈر ایک جگہ ہے، وہاں پر ہم گئے، بہت پیاری جھیل وہاں پر بنی ہوئی ہے۔ تو وہ کہنے لگے کسی ایک حکمران کے بارے میں کہ وہ صاحب یہاں پر اپنا محل بنانے کا سوچ رہے ہیں، قبضہ کر رہے ہیں۔ مری کو آپ دیکھ لو، جگہ جگہ جو ایسی جگہ ہوتی ہے وہاں پر ہوتا ہے۔ تو یہ بھی جو تھا، یہ خلیفہ جو تھا حکم ابن عبد الرحمن ثالث، اس کا مال بنانے لگا، جگہ تلاش کرنے لگے کون سی جگہ پر بنایا جائے، پسند نہیں آ رہی۔ جو جگہ پسند آئی اس جگہ میں ایک بیوہ کا جھونپڑا بھی تھا، یہاں محل بنے گا۔ اس بیوہ سے کہا کہ یہ بیچ دو، اس نے کہا نہیں میں نہیں بیچتی ہوں، انکار کر دیا۔ انکار کہا تو چلو جانے دو اس کو، یہ کون ہوتی ہے، بیوہ ہے نا۔ قبضہ ہو گیا، اس کے جھونپڑے کو بھی ختم کر دیا، محل بن گیا۔ وہ بیوہ عورت اس وقت کے قاضی کے دربار میں آئی کہ خلیفہ نے میرے جھونپڑے کو ختم کر کے میری اس زمین پر قبضہ کر کے محل بنا دیا ہے۔ اس قاضی نے کہا کہ ابھی آپ جاؤ، میں مناسب موقع دیکھ کر آپ کو انصاف دلواؤں گا۔ جب محل تیار ہونے لگا، یہ خلیفہ وہاں پر سب سے پہلے پہنچا دیکھنے کے لیے۔ قاضی کو بھی پتا چلا، وہ قاضی صاحب بھی چلے، اور انہوں نے ساتھ ایک گدا لیا اور ایک بوری لے لی، اور وہاں پہنچے، اس جگہ پر پہنچے۔ خلیفہ سے کہا خلیفہ صاحب مجھے اس بوری میں مٹی بھرنے کی اجازت ہے؟ کہا بھر لو۔ جب بوری بھر لی مٹی سے، اب اٹھانا ہے، نہیں اٹھا سکتے، کہا آپ ذرا میری ہیلپ کیجئے گا اس بوری کو اٹھانے میں۔ خلیفہ تو پہلے مذاق سمجھا کہ مجھے یہ کہہ رہا ہے، بہرحال پھر دیکھا اور کوئی بھی نہیں، میں اور صرف یہ ہے، تو ہاتھ اٹھائے، اٹھانے کے لیے نہیں اٹھا سکا۔ لوہا بڑا گرم تھا، چوٹ کی ضرورت تھی۔ قاضی نے فوراً کہا خلیفہ صاحب آپ یہ ایک بوری مٹی کے نہیں اٹھا سکتے ہیں، کل قیامت کے دن اس بڑھیا کی
اس جھوپڑی کی جگہ پہ جو قبضہ کیا ہے 7 زمینوں کی صورت میں تیرے گلے میں توک ڈالا جائے گا، وہ تو کیسے اٹھائے گا؟ جب اس خلیفہ کے دل پر یہ چوٹ لگی، خلیفہ نے فوراً توبہ کی اور اس بڑھیا کو بلا کر وہ سارے کا سارا محل اس کے حوالے کر دیا۔ کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہی لے لو، میں کل قیامت کے دن یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا ہوں، لہٰذا تو اس کو لے لے اور اس کو لے جا اور یہ اس کو اٹھا لے۔ میرے بھائی ذرا میں اور آپ غور کریں، ہم تو مزدوروں کے حقوق پر بھی ڈاکہ ڈالتے ہیں، کام کروا کر کے کتنے کتنے مہینے اس کو پھراتے ہیں اور اس کی مزدوری نہیں دیتے۔ اس بیچارے کا گھر کا سارا نظام چلتا ہی تو اس مزدوری پر ہے، اور وہ چکر لگا لگا کر اس مزدوری سے زیادہ کرایہ لگا دیتا ہے۔ ان کو ہم ان کا حق نہیں دیتے۔ غریبوں کے خون پسینہ جو ہے، اس خون پسینے کی کمائی کو ہم ہڑپ کر لیتے ہیں، یتیموں کی جائیدادوں پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ بہت ایسی صورتیں آتی رہتی ہیں، یتیموں کی جائیدادوں پر قبضہ کر لیتے ہیں، اسی طریقے سے اور سارے۔ لیکن کاش کہ ہمیں یہ نہیں یقین آ رہا کہ کل ہم نے قیامت کے دن اس بارگاہ میں بھی جانا ہے، وہاں ہم نے حساب و کتاب دینا ہے۔ جب یہ اگر یقین آ جائے تو ایسا کبھی بھی نہ ہو۔ تو گویا کہ ایک حق اس کا یہ ہوا، چوتھا حق، اور پانچواں حق بھی تفصیلی ہے، لیکن ٹائم ختم ہو رہا ہے، میں ادھر نہیں جاتا ابھی۔ یہی عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم مسلمان کے مال کی حفاظت کریں، اور کل یہی میرے اور آپ کے لیے یا جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گا یا جہنم کے جانے کا ذریعہ بنے گا۔ اور آپ نے ایسی کئی مثالیں دیکھی، کسی کے پیسے مل گئے، ایک پیسہ بھی نہیں نکالا اور واپس کیا اس کو۔ ہمارا یہ عمل اگر ہو جائے دوسروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائے گا۔ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے، دلی کی جامع مسجد، اس کی سیڑھیوں پر ایک مسلمان کلمہ پڑھنے والا بھیک مانگ رہا تھا۔ ایک گورا وہاں سے گزرا، اس نے اپنا والیٹ نکالا اور اس میں سے $10 نکال کر اس مسلمان بھیک مانگنے والے کو دے دیے اور چلا گیا۔ بٹوا اس کا وہیں گر گیا، اس مسلمان نے اٹھا کر رکھ لیا۔ ہوٹل میں رات کو پہنچا، بٹوا نہیں ملا، تلاش کیا، پریشان بے چین، میری تو ساری جمع پونجی اس میں تھی، اب کیا بنے گا، میں کہاں جاؤں گا۔ صبح آیا، وہیں دلی کی جامع مسجد میں پہنچا، یہ شخص بھیک مانگنے والا آج بھی کھڑا بھیک مانگ رہا ہے۔ اس گورے کو دیکھا، یہ آگے بڑھا، اس نے اس کو اس کا بٹوا دیا، اس کا والیٹ دیا، اس نے وہ لیا اور لے کر کے کھولا۔ جب کھولا تو دیکھا ایک پینی بھی اس میں کم نہیں تھی، سارے کا سارا اماؤنٹ اسی طرح تھا۔ اس نے اس مسلمان سے پوچھا، کہا تجھے ضرورت ہے؟ کہا کیوں نہیں ضرورت، میں ایسے ذلت خواری برداشت تو کر رہا ہوں، اسی لیے ضرورت ہے، ورنہ مجھے کیا یہاں آنا تھا۔ کہا تو نے اس کو کھول کر بھی دیکھا تھا؟ کہا میں نے کھول کر دیکھا تھا۔ کہا جب کھول کر دیکھا تھا تو پھر کہا اس میں تو اتنا اماؤنٹ تھا جو میری نسلوں کے لیے بھی کافی تھا۔ کہا پھر کیا کیا؟ تیرے پاس اتنا اماؤنٹ جو تیری نسلوں کے لیے بھی کافی، تجھے اس کی ضرورت بھی، پھر بھی تو نے مجھے واپس کیوں کیا؟ تو میرے بھائیوں، اس مسلمان کا جواب کیا تھا؟ میں اور آپ اپنے قلب و جگر میں اس کو جگہ دے دیں اور اس پر عمل کریں تو کامیاب ہے۔ وہ کہنے لگا میں نے سنا ہے قیامت کے دن ہر نبی اپنی امت کے ساتھ ہوگا، امت ہوگی ساتھ نبی بھی ہوگا، عیسائی ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام ساتھ ہوں گے، مسلمان ہوں گے، آقا ساتھ ہوں گے۔ تو میں نے یہ سوچا اگر کل قیامت کا دن ہوگا، آپ کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، ہمارے ساتھ ہمارے آقا ہوں گے، اس وقت اگر عیسیٰ علیہ السلام نے میرے آقا سے یہ سوال کر دیا آپ کی امتی نے میرے امتی کا بٹوا چوری کیا تھا، تو میں اس وقت کیا جواب دوں گا؟ میرے آقا پریشان نہ ہو، شرمندہ نہ ہو جائے۔ میں نے سوچا مجھے اس دنیا میں بھیک مانگ کر رہنا منظور ہے، لیکن اپنے آقا کو قیامت کے دن شرمندہ نہیں ہونے دوں گا۔ میرے بھائی، اگر ہم بھی اس پر آ جائیں کہ ہم کسی کا حق نہیں ماریں گے، کسی کا حق نہیں کھائیں گے، تو یقین کریں پھر کامیابی، پھر ترقیوں کی طرف جائیں۔
پھر معاشی استحکام بھی آئے، ہر کچھ آئے۔ کیوں ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے؟ ہر ایک تو لوٹ رہا ہے، ہر ایک تو کھا رہا ہے، وہ نہیں سمجھتا یہ اس کا خون پسینہ ہے، یہ اس کا یہ ہے، یہ لے کر خود عیاشی اڑا رہے ہیں، تو پھر تو یہی ہوگا۔ اس لیے فرمایا قیامت کے دن انصاف ہوگا، ضرور ہوگا۔ اور یہاں تک آتا ہے کہ قیامت کے دن وہ بکری سینگ والی، جس نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا، اللہ ان دونوں کو پیدا کرے گے، سینگ والی بکری کو بھی اور بغیر سینگ والی کو بھی، اور بغیر سینگ والی سے فرمائیں گے اس کو بدلہ لے لو سینگ والی سے، اس کو سینگ لگیں گے، وہ سینگ والی سے بدلہ لیں گے، پھر وہیں خاک ہو جائیں گے، مٹی بن جائیں گے۔ اس وقت کافر یہ دیکھ کر کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ مٹی ہو چکا ہوتا، آج مجھے یہ عذاب نہ ملتا۔ لیکن اس وقت کے اس پچھتانے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اسلامی حقوق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا کریں۔